نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على نبينا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد. قرآن کریم فرقان حمید سورہ البقرہ شریف آیت نمبر 39 کا درس قرآن نشر کیا جا رہا ہے. آج ہمارا موضوع ہوگا کفر کی اقسام کتنی ہیں، کتنی قسم کا کفر ہوتا ہے. اس آیت کے تحت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا. کفر کئی قسموں کا کفر ہوتا ہے. جس طرح موت کئی اقسام کی ہوتی ہے نا، مفاجاتی موت، اچانک موت آ جانا، بیماری کی موت، شہادت کی موت، حادثاتی موت، کئی موتیں ہوتی ہیں. اسی طرح کفر بھی بڑا موت ہی ہے ہمارے لیے. سب سے پہلا کفر ہے شرک، اور یہ تمام کفروں کا کفر ہے، تمام کفروں کا جامع کفر شرک. جب کسی چیز کی بنیاد ہی نہیں تو محل کہاں کھڑا کرو گے؟ محل ہوا میں تو کھڑا نہیں ہوگا. دین کی بنیادیں ہیں، اور پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط دین اسلام کی بنیادیں ہیں. تو دین اسلام کے مقابلے میں، یعنی عرض کر رہا ہوں توحید کے مقابلے میں کسی شرک کا ٹھہرنا محال ہے. جی 1,24,000 انبیاء یکم و بیش، 313 رسول یکم و بیش. انبیاء و مرسلین پروردگار کا دنیا میں تشریف لانا ان کے کئی مقاصد تھے، لیکن ایک مشترکہ جو مسئلہ تھا وہ شرک تھا. اللہ کے تمام رسول اور پیغمبر شرک کے خاتمے کے لیے تشریف لائے. یعنی سب کی شریعتیں جدا جدا، کلمے جدا جدا، شریعتوں کے احکام جدا جدا،
اور ان کا دور نبوت اور رسالت بھی ایک جیسا نہیں ہے، جدا جدا ہے، اور ان کا جن اقوام میں وہ بطور رسول اور نبی تشریف لائے وہ قومیں بھی علیحدہ علیحدہ تھیں نا، لیکن جہاں سب اکٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ یعنی قرآن کریم کی اس آیت پر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسول، سارے انبیاء متفق ہیں، متحد ہیں۔ اللہ احد و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ توحید کے مقابلے میں شرک کیا ہے؟ شرک کفر ہے۔ اس پر آیتوں پر آیتیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں صرف شرک کی بات کروں۔ فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، کسی کو شریک ٹھہرایا، فَكَأَنَّمَا، گویا کہ اس طرح ہوا، خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، مجھے بتاؤ کہ کسی بلڈنگ کی 7ویں منزل سے چھت سے کوئی نیچے گرے فرش پر تو اس کا کیا بچے گا؟ کیا بچے گا اس کا؟ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کی ہڈی گوٹی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ 7ویں منزل کی بات نہیں کر رہا، آسمان کی بات کر رہا ہے۔ جس نے خدا کی ذات کے ساتھ شرک کیا، کسی کو شریک ٹھہرایا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان کی بلندی سے زمین پر گرا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ، شرک یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ ان الشرک لظلم نہیں کہا کہ شرک ظلم ہے، یہ بھی نہیں کہا ان الشرک لظلم قلیل، نہ قلیل کہا نہ صرف ظلم کہا، بلکہ ان الشرک لظلم عظیم کہا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کی تعریف کیا ہے، یعنی تعارف کیا ہے؟ ظلم کہتے کسے ہیں؟ الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ عربی زبان میں شرک کی تعریف ہے، تعارف ہے کہ شرک کہتے ہیں چیز کے مقام کے علاوہ اس کو رکھنا۔ ٹوپی کا مقام، بولو، سر ٹوپی کا مقام سر ہے، اور جوتے کا مقام پاؤں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ، میری دستار میرے سر پہ ہے اور میرا جوتا میرے پاؤں میں ہے، لیکن پاؤں کا جوتا سر پہ رکھا جائے اور سر کی دستار پاؤں میں لگا دی جائے، اس کو کہیں گے ظلم۔ جی، جہاں یہ جبین جھکنی تھی وہاں نہ جھکے، کہیں اور جھکے، اس کو کہتے ہیں شرک۔ سمجھ آ گئی؟ خدا کے حضور جھکے، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ جس نے تخلیق کیا، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو حافظ ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے پالا، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی دہلیز تک اس نے ہمیں پالا، جس نے پیدا کیا، جس نے پالا، جس نے زندگی بھر رزق دیا، جس نے زندگی بھر حفاظت کی۔ سجدے کے لائق صرف خدا کی ذات ہے۔ اور اس کا ثبوت، اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دنیا میں، کائنات میں، یوں کہوں کہ مخلوق خدا میں
خلق خدا میں جو سب سے عزیز اور سب سے عظیم ترین ہستی محمد مصطفیٰ کی ہے، وہ بھی جس خدا کو جھکتے ہیں سجدے کے لائق وہی ذات ہے، سجدے کے لائق وہ ذات ہے۔ تو اس پر اور بھی آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ شرک، آگے چلیں، نفاق، نفاق بھی کفر ہے، نفاق ایمان نہیں ہے، پیچھے آیت گزر چکی ہے، اسی سورہ پاک سورہ البقرہ کا دوسرا رکوع پہلی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، قیامت کو بھی مانتے ہیں، خدا کی ذات اور صفات کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ ان کے ایمان کو نہیں مانتا اور فرماتا ہے وما ہم بمومنین، ان کو مومن نہ سمجھا جائے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نفاق بھی کفر ہے، شرک ایک، نفاق دو۔ نمبر 3، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کفر ہے، بولو یہ کیا ہے؟ کفر۔ یہ کفر کوئی کرے، چھوٹا کرے، بڑا کرے، امیر کرے، غریب کرے، مومن کرے، وہ کافر ہو جائے گا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، سورہ التوبہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہود کو کیا وجہ کھج گئی ہے، جی کیا وجہ کھج گئی، اس کو کیا، ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں پٹڑی سے اتر گئے ہیں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا جو نبی ہے یہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو نصارہ نے کیا کہا؟ نصارہ نے کہا لو جی یہ تو اپنے نبی کو اللہ کا رشتہ دار بتا رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، لو جی، اور نصارہ نے کہا لو جی ہم کیوں پیچھے رہیں، ہمارا نبی مسیح وہ بھی اللہ کا بیٹا ہے۔ اور خدا نے فوراً آیت نازل فرمائی لم یلد ولم یولد، لم یتخذ ولدا ولم تکن لہ صاحبہ، نہ خدا کی بیوی ہے۔ اور عرب کے مشرکین کہنے لگے، عرب کے لوگ کہنے لگے الملائکۃ بنات اللہ، یہ جو فرشتے ہیں نا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو نصارہ نے کہا لو یہود کہتے تھے عزیر خدا کا بیٹا ہے، ہم نے بھی کہہ دیا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اور یہ جو عرب کے کافر ہیں، عرب کے لوگ ہیں، سردار لوگ، وہ کہتے ہیں الملائکۃ بنات اللہ، جی ہم نے یہود کے پیچھے لگ کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اب ان کا توڑ کس طرح کیا جائے، عرب والوں کا، ان کا منہ کس طرح بند کیا جائے کہ یہ عرب والے کہتے ہیں الملائکۃ بنات اللہ، جی کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، تو اب ان کا مقابلہ یوں کیا جائے کہ کہا جائے کہ مریم خدا کی بیوی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، یہ مقابلہ ہو رہا ہے، یعنی کوئی گٹر میں گر رہا ہے تو کوئی گمراہی کے کھتان میں اتر رہا ہے، اور کوئی گمراہی کی دلدل میں دھنسا جا رہا ہے، اور کوئی گمراہی کے سمندر میں گر رہا ہے۔ استغفر، یہ مقابلہ ہے ان لوگوں کا۔ تو میرے کریم آقا محمد مصطفیٰ تشریف لائے، سرکار نے فرمایا تم شرک کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، آؤ میں ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ رکھوں، میں تمہاری ٹوپی کو تمہارے سر پہ لگاؤں اور تمہارے جوتے کو پاؤں میں لگاؤں، اس طرح پاؤں کا جوتا سر پہ نہ مارو، یوں ظلم نہ کرو، اپنا جوتا اپنے سر پہ نہ مارو، بےزتی نہ کرو اپنی، اور خدا کے ہاں مجرم نہ ٹھہرو۔ میں بتاتا ہوں جو پیدا ہوا وہ خدا نہیں ہے، سبحان اللہ، حضور نے حد کر دی ہے،
جی وہ جو منطقیوں کو مل نہ سکا، جو فلسفیوں پہ کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ وہ چند اشارے کیا تھے؟ وہ چند اشارے یہ تھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میرے ساتھ پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لو شرک کی جگہ رہ گیا توحید کا نور چمک اٹھا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے حد کر دی ہے تبلیغ کی، اور ایسی خدا تعالیٰ کی توحید کا بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کے مشرک ہونے میں کوئی خطرہ نہیں کرتا، میں نے ایسا توحید کا جام پلا دیا ہے کہ میری امت اب کھڑی رہے گی توحید پر۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا لڑکھڑانا نہیں چاہیے، ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے، سیدھا دیکھنا چاہیے۔ ہمیں حضور نے کھڑا کر دیا ہے، کس پر؟ مینارہ توحید پر کھڑا کر دیا ہے۔ ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے جی۔ مینار پاکستان پہ کھڑا ہوتے ہوئے نا تو لاہور نظر آتا ہے نا، دریائے راوی وہاں سے 3 کلومیٹر دور ہے لیکن قریب نظر آتا ہے۔ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے مینارہ نور پر کھڑا کر کے، مینارہ توحید پر کھڑا کر کے ہر چیز عیاں کر دی ہے۔ اب مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ لڑ کھڑائے جی۔ جب ہادی ہو محمد جیسا، سبحان اللہ، ہاں جی، کتاب ہو قرآن جیسی، رہنما ہو محمد مصطفیٰ جیسا، اور کلمہ ہو طیبہ، کلمہ طیبہ جیسا، اور ہمارا مرکز ہو بیت اللہ شریف جیسا، پھر پرواہ کس بات کی ہے؟ لڑکھڑانا نہیں چاہیے۔ شرک، کفر، نفاق اور یہودیت، یعنی کسی کو غیر خدا کو خدا کا بیٹا کہنا، غیر خدا کو خدا کی بیٹیاں کہنا، غیر خدا کو خدا کی بیوی کہنا، یہ تمام ٹولے کیا ہیں؟ مغضوب علیہم ولضالین۔ یہ مغضوب ہیں، یہ مشرک مغضوب ہیں، اور توحید والے محبوب ہیں۔ مشرک مغضوب ہیں، وہ کسی شکل میں ہو، وہ کوئی ہو، اپنے آپ کو تعارف وہ کن الفاظ سے کرواتا ہو جی، وہ مغضوب ہے۔ اور جو حضور کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے وہ خدا کا محبوب ہے۔ اللہ، اب آگے ذرا چلیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قادیانی ہیں، میں عرض کر رہا ہوں جتنی مجھے سر سمجھ ہے، علماء کا غلام ہوں، جتنی سر سمجھ ہے کہ دنیا کے سارے کافر جمع کر دیے جائیں تو ان سارے مشرکوں، یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں، صابیوں، ستارہ پرستوں، آگ پرستوں، ان سب جملہ اقسام کے مشرکین کو جمع کر دیا جائے، سارے جہان کی گندگی اکٹھی کی جائے، تو یہ جو قادیانی ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک کافر ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک کافر۔ حضرت علامہ اقبال بھی پکار اٹھے تھے، چیخ اٹھے تھے۔ ان کا وہ مقالہ شریف پڑھو کہ اقبال اور قادیانیت، مقالہ ہے آپ کا جی۔ اور آپ نے ایک مجلس میں ایسا ہوا کہ حضرت علامہ اقبال کو بطور صدر کسی تقریب میں مدعو کیا گیا، یہ بات سننے والی ہے، تماشا بنا جی، اور آپ صدارت کی کرسی پر بیٹھے تھے، جلسہ شروع تھا، ظاہر ہے کہ کوئی تقریر میں کوئی تقریر کر رہا ہوگا، تو اچانک ایک کرسی پر نا ایک قادیانی آ کر بیٹھ گیا، تو حضرت علامہ اقبال اپنے کپڑوں سے باہر ہو گئے، فرمایا اس بد نصیب کو یہاں کون لایا ہے؟ میں جا رہا ہوں، یا اس کو رکھو یا میں اس کو رکھو۔ تو وہاں بڑا تماشا بنا، حضرت علامہ اقبال کے کہنے پر اس کو دھکے مار کے مجلس سے باہر نکال دیا۔ تم دیکھتے نہیں ہیں، میں اللہ کی دی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ قادیانی جی۔ اب مجھے بتاؤ، اچھا اس پر میں ایک آیت پڑھتا ہوں، قادیانیوں کے کافر ہونے پر ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ میں یہ آیت نہیں پڑھ رہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔
میں اس آیت کی کروں گا پھر کبھی تشریح، زندگی رہی تو میدان لگے گا جی، انشاءاللہ میدان لگے گا۔ حضور کے جتنے دشمن ہیں ہم ان کو للکارتے ہیں میدان میں۔ تو لڑائی یہ کسون موقع کی لڑائی نہیں ہے، سچائی کی لڑائی ہے۔ کوئی سچائی ہے تو دکھاؤ بھی۔ اللہ رب العالمین کے ایک حکم کی نافرمانی کی کس نے؟ شیطان نے۔ کیا؟ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ اس نے اللہ کے ایک حکم کو نہیں مانا تو کیا ہوا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ایک حکم نہ مانا تو خدا نے کہہ دیا یہ کافر ہے، خدا نے اپنی جنت سے نکال دیا، اخرج منہا فإنک رجیم۔ اور جس نے اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی 6000 بولو 666 آیات کو پامال کر دیا، وہ کیوں کافر نہیں ہوگا؟ وہ کافر کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جو مشہور ہے نا، یہ غلط مشہور ہے۔ میں ایک مغالطہ نکالوں کہ جی یہ قادیانی مرزائی جی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں ایک مثال دے دوں پہلے آپ۔ ایک شخص لاہور سے چلتا ہے، اس نے جانا ہے کہاں؟ کراچی۔ لاہور کسی شخص کے قریب بیٹھا سیٹ پر، اس کی جیب کاٹ لی۔ جب وہ اکاڑے آیا تو اس نے نشہ آور چیز کھلا دی کسی کو۔ جب ساہیوال آیا تو کسی شریف آدمی کو اس نے تھپڑ مارا، اس کی پگڑی گرا دی۔ جب خانے وال پہنچا نا تو اس نے ڈاکہ ڈالا۔ اس نے کیا کیا؟ ڈاکہ ڈالا۔ اور آگے اسٹیشن بتاتے جاتا ہوں، بہاول پور آ گیا۔ آگے بہاول پور آیا تو اس نے کسی شخص شریف آدمی کو کھانے میں زہر دے دیا جی۔ اور جب حیدرآباد اسٹیشن آیا، حیدرآباد جی سندھ، تو وہاں اس نے ڈاکہ ڈالا اور کراچی چوری کرتا پکڑا گیا۔ تو سب نے کہا چور چور چور۔ او اللہ کے بندو، یہ صرف چور نہیں ہے، یہ ہور ہے، یہ بڑا بھاری مجرم ہے۔ دنیا کا کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو قادیانیوں نے نہیں کیا ہے جی۔ دنیا کا کوئی جرم ایسا نہیں ہے۔ فرعون اور نمرود خدائی دعویٰ کریں تو وہ تو کافر ہو جائیں، اور مرزا کہے کہ میں خدا ہوں تو ہم صرف بھولے بھالے یہی کہتے پھریں کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ خدائی کے منکر ہیں، یہ خدا کی توحید کے منکر ہیں، یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ یہ لاہور سے چلے ہیں اور کراچی تک فساد ہی پھیلاتے جا رہے ہیں، اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں کئی مرضیں ہیں نا، ہمارا ایک وجود ہے، یہ کراچی سمجھو اور ہمارے پاؤں کشمیر سمجھ لو، یہ ہمارا وجود ہے نا، اس میں ہمیں کئی مرضیں ہیں۔ نمبر 1 میں امراض گناتا ہوں کہ مجھے کتنی مرضیں ہیں۔ ہمیں مرضیں ہیں، پہلی تو صوبائی تعصب نہیں ہونا چاہیے، لسانی تعصب نہیں ہونا چاہیے، طبقاتی تعصب نہیں ہونا چاہیے، اور پھر چوتھا ایک اور بھی مصیبت ہے، یہ فرقہ وارانہ تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں عرض کروں، یہ تعصبات تو ہیں کہ سر کو درد ہے، کان کو تھوڑا سا درد ہے، یہ مصیبتیں تو ہیں، لیکن یہ جان لیوا نہیں ہے، یہ جان لیوا نہیں۔ پاکستان کو جب بھی خطرہ ہوا ہے اور جب بھی خطرہ ہوگا ان قادیانیوں سے ہوگا۔ یہ قادیانی ہمارے ملک کے لیے مصیبت ہے۔ اب قادیانوں کی کفر کے لیے بھی میں آیت پڑھوں، میں یہاں سے بات شروع کی تھی، میں آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے 6 پارے میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو احکام نازل کیے اس کے مطابق جو حکم تسلیم نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور میں آیت کی کون سی پڑھ سکتا ہوں؟ اور اللہ نے ان کو کافر قرار دیا تو پھر یہاں ایک اور مصیبت بھی چلی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ تو کہنے لگے سارے ہی حق پر ہیں، کوئی کہنے لگے سارے ہی حق پر ہیں، کوئی کہنے لگے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ 2 غلطیاں۔ تیسری غلطی ہوئی
کہ کہنے لگے نہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو. یہ ہوا تھا نا کبھی. نہیں کافر نو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. تو پھر سورت کافرون پڑھنا چھوڑ دو. اللہ پاک فرماتا کل اے محمد کھولو زبان اور کیا کہو یا ایھا الکافرون اوے کافرو. اے محمد یہ نہیں ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا. اے محمد کافر کو کافر کہنے کی ابتدا تم خود کرو. قل اے محمد کھولو پاک زبان اور کافروں کو کافر کہو. یا ایھا الکافرون اللہ کے حکم پر حضور نے کافروں کو للکار کے کہا ایھا الکافرون اوے کافرو لا اعبد ما تعبدون. جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو محمد کبھی ان کی پوجا نہیں کرے گا. نہ محمد ان کی پوجا کرے گا نہ محمد کی امت ان کی پوجا کرے گی. یہ قیامت تک فیصلہ ہے محمد مصطفیٰ کا کہ حضور کی جبین جب بھی جھکی خدا کے حضور جھکی اور جو جھکانا چاہتے تھے بالآخر ان کو جھکنا پڑا. حضور ہمیشہ اللہ کے حضور جھکتے رہے اور حضور نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں لوگوں میں بھی خدا کی حضور جھکتا رہا اور قیامت تک میری امت بھی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی جھکتی رہے گی اور سجدہ ریز ہوتی رہے گی. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.